آج دنیا کا ماڈرن اکنامک سسٹمز کو دیکھیں گے، اگر ہم 1500 سے پہلے کی بات کریں تو اس وقت دنیا کا جو معاشی نظام تھا اس میں نہ فری مارکیٹس کا جو نظام تھا، ہمیں کوئی کنسیپٹ نہیں اس کا ملتا، اور نہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جو نظام آئے وہ آپ کی نظر میں انشاءاللہ رکھیں گے. اس وقت جو نظام تھا وہ اس کو جو ہم نام دے سکتے ہیں فیوڈلزم کا نام دیتے ہیں. وہ ایسا نظام ہے جس میں جاگیردار اور جو بڑے بڑے زمینوں والے تھے وہ اپنی رعایا، جو ورکر ان کے پاس جو کام کرتے تھے، ان کو صرف اس بدلے رکھا جاتا تھا کہ صرف کھانا اور رہائش ملتی تھی، اور جتنا بھی اناج اور جو بھی ہوتا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اس کے بعد جو ورکر ہیں، جو کام کرنے والے مزدور ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی. تو اسی مخالفت کی وجہ سے کیپٹلزم کا جنم ہوا. کیپٹلزم ایک ایسا نظام ہے جس میں پرائیویٹ اونرشپ کا کنسیپٹ دیا گیا اور فری مارکیٹ کا کنسیپٹ دیا گیا. جو ایک بندہ، پرائیویٹ بندہ جتنی مرضی ملکیت اور جتنا مرضی فیکٹریاں لگا سکتا ہے، وہ اس کو مکمل طور پہ رائٹ دیا گیا. لیکن اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں مین وہ یہی ہیں کہ پرائیویٹ اونرشپ دی گئی، اس میں کمپٹیشن رکھا گیا، اور پھر اس میں یہ رکھا گیا کہ کیپٹل جنریشن، مثلا کہ جو منافع ایک فیکٹری ایک مالک کمائے گا وہ اپنے پاس رکھے گا، مثلا کہ اپنے مزدوروں اس میں تقسیم نہیں کرے گا. اس کا جو مین کنسیپٹ یہی تھا. اس کے جو اثرات دنیا پہ آئے، جب ایگریکلچر کیپٹلزم کے بعد انڈسٹریل کیپٹلزم کا نظام آیا تو اس میں شفٹ ہوئے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف، کیونکہ شہروں میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو جو لوگ تھے وہ شفٹ ہوئے شہروں کو. تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اربنائزیشن ہوئی، لوگوں کا زیادہ کنورٹ شہروں کی طرف ہوا، پاپولیشن جو زیادہ بڑھی اور پولیوشن زیادہ بڑھی، چائلڈ لیبر کا کنسیپٹ آیا، اور زیادہ جو بڑی بات تھی وہ لوگوں کے اور مزدوروں کے حق سلب کیے گئے جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے اور انڈسٹریل کیپٹلزم کی وجہ سے. اس وجہ سے جو غریب تھے وہ غریب ہوتے گئے اور امیر سے امیر تر ہوتے گئے. تو اس نظام کے خلاف آوازیں پھر اٹھنا شروع ہوئی. تو اس نظام کی وجہ سے کمیونزم اور سوشلزم کا جو جنم ہوا. پہلے سوشلزم کا کنسیپٹ آیا، سوشلزم سے ہی کمیونزم کو دیکھا جاتا تھا. سوشلزم ایسا نظام ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ جو کوئی بھی پرائیویٹ بندہ اونرشپ نہیں رکھ سکتا. ایک سوسائٹی اور ایک ریاست جو ہے اس کی عوام، اس کی ملکیت ہر چیز ہوگی. اس کا نظام آج کل کے اگر آپ دنیا میں دیکھیں، اسکینڈینیوین کتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں یہ تھوڑا بہت دیکھا جا سکتا ہے، اور رشیا میں بھی دیکھا گیا. اس کے بعد جو کمیونزم کا کنسیپٹ کارل مارکس نے دیا اس میں انہوں نے کچھ ڈیفرنس رکھے. انہوں نے کہا کہ اس کے دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا ہیو اور ہیو ناٹ کا، یعنی لوئر جو ایک کمیونزم سٹیج تھی اور اپر کمیونزم سٹیج. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوئر کمیونزم سٹیج ہے جسے اس نے ہیو ناٹ کا درجہ دیا، وہ ڈکٹیٹ کریں گے ہیو کو، مثلا کہ کیپٹلسٹ کو. جو زیادہ مثلا کہ امیر تھے، سرمایہ دار تھے، ان کو وہ ڈکٹیٹ کریں گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی. وہ ایک یونین کی شکل میں اپنی یونین بنا سکتے ہیں اور اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. اس کا نظریہ اس بنا پہ تھا کہ جو بھی مزدور ہیں وہ جب اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ جب وہ اپنا ایک کمیونسٹ اور ایک سوشلسٹ ریاست بنانے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ جو کارل مارکس کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ریاست کا کنسیپٹ اس کے نظریے میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ کا اور نہ ہی کوئی حکومت کا. مثلا کہ پیپل آل ان آل ہیں، پیپل ہی حکومت کریں گے اور پیپل ہی سب کچھ دیکھیں گے. تو اس وجہ سے جو ڈیفرنس پیدا کیا گیا ان تینوں جو مین ماڈرن نظام ہے. آج کے جدید اگر دور میں دیکھیں تو یہ تینوں نظام مختلف شکلوں میں آج کل دنیا میں پائے جاتے ہیں. کیپٹلزم تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے اور دوسرے بھی کچھ ممالک میں پائے جاتے ہیں. مین ڈیفرنس ان میں یہی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے وہ اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ کا درجہ دیتا ہے. سوشلزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ اونرشپ کر سکتی ہے ایک ریاست پر، اور کمیونزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ نہیں اور کوئی گورنمنٹ نہیں، پیپل آر ان آل ہے.
اس طرح کمیونزم کی جو ناکامی کی بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں کمپٹیشن نہیں رکھا گیا، انوویشن نہیں ہوئی، اور جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہوئی ہیں، جس وجہ سے مین مسئلہ یہی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ سب برابر ہیں، سب کو مل رہا ہے، ایک جتنا مل رہا ہے، تو کیا محنت کرنے کی کیا ضرورت، سٹرگل کرنے کی کیا ضرورت۔ اس وجہ سے کمیونزم نظام جو ہے وہ دنیا میں فعال نہیں کر سکا۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا نظام آج کی اس دور میں دنیا کے لیے زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ پروگریس دکھا سکتا ہے، دنیا کو خوشحال کر سکتا ہے۔ پہلے ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم دیکھا، اور آج جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے اور کیپٹلزم، دیکھیں گے کہ کون سا زیادہ مؤثر ہے جو دنیا کو اس معاشی دلدل جو آج ساری دنیا غربت کی لکیر سے موسٹلی نیچے عوام رہ رہی ہے، کون سا نظام ہے جو اسے نکال سکتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔